انتخابات تو یہ فرق تو ضرور آیا ہے کہ اب براہ راست ہر آدمی کو ووٹ دینے کا حق ہوتا ہے. 70 تک سے آج تک یہ تبدیلی ہے، ورنہ جو آج ہو رہے ہیں اس میں یہی پک اینڈ چوز ہوتا ہے. پک کر لیا، چوز کر لیا، اس کو آگے نہیں آنے دیا، اس کو آنے دیا. پھر روکتے روکتے جب اکثریت والی قیادتیں آنا شروع ہو گئیں تو پھر اس قیادت کو بھی انہوں نے کبھی قبول نہیں کیا. جس کو عوام نے قبول کر لیا اس کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کبھی قبول نہیں کیا. یہ سلسلہ پھر شروع ہو گیا محترمہ مادر ملت سے مجیب شیخ تک، کیونکہ ان کی وہ تو جیت چکے تھے. مجیب شیخ کا تو پارلیمنٹ بھی بن گئی تھی، صرف تاریخ بھی دے دی کہ ہم اس کو 4 سال بعد جاوید خان نے، لیکن پھر 15 مارچ کا کہہ کے پھر ان کے رزلٹ، چونکہ وہ عدم قبولیت کا دور پھر شروع ہوتا ہے، قبولیت پھر عدم قبولیت. تو اسی طریقے سے یہ جو آج کے الیکشنز ہیں اس کی صورتحال بہت پیچیدہ ہے. آپ دیکھیں نا، ایک پارٹی کے تقریباً 90% لوگوں کو اڑا دیا ہے. وہ اس کے علاوہ بھی جو بچے ہیں اس کو بھی اڑایا جا رہا ہے. تو اس سے کیا گین کرنا چاہتے ہیں انتخاب سے؟ اگر ہم پاکستان کی اسٹیبلٹی مانگ رہے ہیں، استحکام مانگ رہے ہیں، یا استحکام پارٹی مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ جو رزلٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے لوگ وہ رزلٹ دینے کو تیار نہیں ہے. تو جو نتیجے میں حکومتیں بنے گی وہ بھی عدم استحکام کی شکار ہو جائیں گی. 2 مہینے، 6 مہینے، 2 سال، اس سے بڑھ کے تو کبھی کوئی گیا ہی نہیں ہے. مطلب کہ ہم نے جو حکومتیں بنی ہیں، میاں صاحب کی ہو، محترمہ بے نظیر کی ہو، دوسری کی ہو، جب ان کو اڑا کے انہوں نے اپنی مرضی کی بنائی، وہ پر 5 سال نہیں نکال سکی. ضیاء نے بھی 85 میں کرائے تھے الیکشن، تو 88 میں وہ ختم ہو چکے تھے. تو اس لیے ایک استحکام چاہیے. تو پھر یہ انتخابات جس طرح ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ کوئی نیا کام نہیں ہو رہا، وہی ہو رہا ہے جو ہم نے 47 سے شروع کیا ہوا ہے. یہ اس کا ہی ایک پرتاؤ ہے، اسی کی جو ہے کاپی ہے، یہ نقل ہے.